الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين آئی شب برات یہ تو قسمت کی رات ہے آئی شب برات یہ تو قسمت کی رات ہے اور گناہوں کے پت جلنے کی رات ہے آئی شب برات یہ تو قسمت کی رات ہے اور مسلمان سنبھل جاؤ یہ دنیا جانے والی ہے گناہوں سے کرو توبہ قیامت آنے والی ہے آئی شب برات یہ تو قسمت کی رات ہے ارے کر لا رب سے توبہ اپنے گناہوں کی رب معاف کرنے والا شب برات یہ تو قسمت کی رات ہے
نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و سامعات، میں نے آپ سب کے سامنے اللہ جل جلالہ وعظم البرہانہ وجل جلہ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اور حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع روز جزا امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا بے حد کرم ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور آقا علیہ السلام کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ اس مالک دو جہان نے ہمیں ماہ رجب اور ماہ شعبان کی رونق کے دیکھنا نصیب فرمائی، اور ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارکہ کی آمد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو چیزیں انسان کی گواہی دے گی، ایک قرآن، دوسرا رمضان۔ یہ دو وہ ہیں جو انسان کی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو قرآن کہے گا اے رب العالمین اس انسان کو بخش دے، کیونکہ یہ مجھے دنیا کے اندر رہ کے تلاوت کیا کرتا تھا۔ پھر اگر انسان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو رمضان المبارکہ کہے گا کہ اے رب العالمین اس انسان کو بخش دے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر رہ کے میرے مہینے کے اندر تیری عبادت کرتا تھا اور میرے روزے رکھتا تھا۔ تو اتنی شان، اتنی عظمت ماہ رمضان المبارکہ کی ہے کہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جس کے دوسرے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ببرکت رات دکھائی، جسے لیلۃ المبارکہ یعنی شب
برات کی رات کہا جاتا ہے۔ اور یہ شبان المعظم کے آخری عشرے میں سندھ کے کلندر حضرت سیدنا لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک کا جاری ہے۔ دعا ہے رب العالمین مجھے حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ شبان المعظم کے مہینے کی جو 15ویں رات ہے، اس رات میں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے بستر پہ نہ پایا۔ میں دیکھا نبی پاک علیہ السلام بستر پر موجود نہیں ہے، تو میں اپنے السلام کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر گئی۔ جب باہر گئی تو جنت البقیع میں پہنچی، نبی پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام جنت البقیع سے گھر واپس آئے تو میں نے پوچھا سرکار علیہ السلام ماجرا کیا ہے کہ آج رات میں نے آپ کو اپنے بستر پہ نہیں پایا؟ آج رات میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کچھ دیر پہلے میرے پاس حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ رب العالمین کتنی بنو بکر قبلے کی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ پھر حضرت ابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام پورے شبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے کہ رمضان المبارکہ کے علاوہ کسی مہینے کے اندر بھی اتنے روزے نہیں رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے پوچھا ہے عائشہ تمہیں پتا ہے کہ شبان کی 15ویں رات کو کیا ہوا ہے؟ حضرت ابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام آپ فرمائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ رب العالمین شبان کی 15ویں رات کو مرنے والوں کی جان کو لکھ دیتا ہے، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا وقت آئے تو میں روزہ دار بنوں۔ تو اتنی شان اتنی عظمت ماہ شبان کی 15ویں تاریخ کی ہے جسے لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ رب العالمین نے ہمیں معافی مانگنے کے بے شمار موقع دیے ہیں، لیکن ہم ان موقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم ان موقعوں کے اندر اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات پر مصروف ہوتے ہیں، لیکن ہم ان موقعوں کے اندر رب کی عبادت نہیں کرتے۔ اپنے اعمال ناموں کے اندر نیکیاں لکھوانے کی بجائے گناہ لکھوا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے جتنے بھی سال کے اندر رب نے ہمیں موقع دیے ہیں، ان میں سے ایک موقع لیلۃ المبارکہ یعنی شب برات کی رات ہے۔ اس رات کو گناہوں کی پت جرنے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا
کہ شب برات کی 15ویں تاریخ کو جس طرح مسلمانوں کی زمین پہ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس طرح فرشتوں کی آسمان پہ 2 عیدیں ہیں جسے لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم عیدوں کو دن کے اندر مناتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ عیدوں کو رات کو مناتے ہیں اور دن کو اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس رات کے اندر تمام گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوائے 4 لوگوں کے باقی سب کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا مشرک، اسے کافر کہا جاتا ہے، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 2 چغل خور، جو چغلی کرتا ہے، اس رات اس انسان کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 3 حسد، تکبر، جوا کھیلنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4 والدین کا نافرمان اور زنا کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی واقعی بخشش نہیں ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ رب سے دل سے توبہ کرے، رب سے دل سے معافی مانگے تو رب ان کو بھی معاف کر دے اور ان کی بھی ہر دعا کو قبول کرے۔ لیکن اگر دل سے معافی مانگے، رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہمیں لیلۃ المبارکہ کی تفصیل کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اور رب نماز مغرب سے لے کے نماز فجر تک اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی جس کی معافی کو میں قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں۔ نماز مغرب سے لے کے نماز فجر تک اعلان کرتا رہتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین لیلۃ القدر کی ببرکت، لیلۃ المبارکہ کی ببرکت رات کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخرہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔